اگر آپ چاہتے ہیں بے شمار دولت تو پڑھیں سورت محمد، اور اگر آپ چاہتے ہیں دلوں میں حکومت کرنا تو پڑھیں سورت محمد، اور اگر آپ چاہتے ہیں 7 نسلوں میں بھلائیاں، خیر اور راحت ہی راحت تو پڑھیں سورت محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج کی اسلامک ویڈیو میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ قرآن پاک کی ایک سورت کا ہے جس کا نام ہے سورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سورت کی جو فضائل ہیں، جو فضیلتیں ہیں، جو احادیث سے ثابت ہیں، وہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر لازمی کروں گی، اور ساتھ ہی اس سورت کو لے کر آپ کون کون سے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی روزمرہ زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، رنج و غم ہیں، اور آپ ان کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن پاک کی اس سورت کا خاص عمل کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ ایک نہیں دو نہیں بلکہ آپ کے ساتھ بہت سے وظیفے میں شیئر کروں گی جو کہ آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، دکھ تکلیف کو ختم کر دے گا۔ تو اگر آپ سورت محمد کی فضیلتوں اور احادیث کو سننا چاہتے ہیں اور آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل رنج و غم ہیں اس کے چھٹکارا بھی پانے کی آپ سوچ رکھتے ہیں تو آپ وظائف کو مس مت کیجیے، یعنی کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں وداؤٹ اسکپ کیے، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسا وظیفہ ہو جس کی آپ کو زیادہ نیڈ ہو تو وہ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، یعنی کہ قرآن پاک کی سورت محمد کی طرف، اس کی فضیلتیں، احادیث سننے اور خاص آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ان مسئلے مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے خاص وظائف بتاؤں۔ سب سے پہلے سورت محمد کو لے کر خاص چھوٹے چھوٹے سے وظائف شیئر کروں گی، اس کو ملاحظہ کیجئے۔ شیطان کی ایک خاص صفت ہے جس کو کہتے ہیں خناس، یعنی کہ دلوں میں وسوسے ڈالنے والا۔ جس شخص کے دل میں شیطان بار بار وسوسے ڈالتا ہے تو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، یعنی کہ جب بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں تو ان کے دل میں، ان کے ذہن میں شیطانی وسوسے آتے ہی رہتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسمس بھی کرتے ہیں کہ اس سے کس طرح سے چھٹکارا پایا جائے، تو اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی سورت محمد کی تلاوت کیا کریں، اس سے آپ شیطانی وسوسوں سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہے سورت محمد میں بار بار جنت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جنت میں جانے کا جو راستہ ہے اس کے بارے میں بار بار بتایا گیا ہے۔ اس لیے جس بھی شخص کو دل سے جنت میں جانے کی چاہت ہو، تمنا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد سورت محمد کو ضرور پڑھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جنت میں جانے کا حقدار ضرور ہوگا۔ اس طرح سورت محمد میں تازہ دودھ، تازہ پانی اور خالص ترین شہد کے بارے میں بھی ذکر ہے، تو اس لیے اپنی اس بیماری کی نیت کر لیجئے جس کا علاج آج تک آپ کو نہیں ملا، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے اس کے لیے کرنا کچھ یوں ہے کہ 1 گلاس آپ نے لینا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی، کچھ دودھ اور 1 چمچ شہد کا ڈالیے۔ پھر سورت محمد کو آپ نے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ پھر اسے دم کیے ہوئے پانی والے جو آپ نے بنایا ہوگا، دودھ، پانی اور شہد کو ملا کر اس کو آپ نے اس مریض کو پلا دینا ہے جو صدیوں سے بیماریوں میں مبتلا ہے۔ تو جب آپ اس کو پلائیں گے تو آپ نے اس عمل کو لگاتار 3 سے 4 یا 5 دن لازمی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ضرور فضل ہوگا، بیماری سے نجات اس شخص کو مل جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور وظائف ہے کہ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کو بیٹا نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا داہنا ہاتھ، یعنی کہ سیدھا ہاتھ اپنی ناف پر رکھے اور پوری سورت محمد کو پڑھے، پھر اسی سیدھے ہاتھ کو پورے پیٹ پر پھیر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کرم ہوگا اور اس کو بیٹے جیسی نعمت نصیب ہوگی۔ یہ جو بھی وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو آپ نے اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا ہے۔ اب ایک خاص بات آتی ہے دشمنوں کے بارے میں، یعنی کہ دشمنوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارے بس ایک اچھے کام سے ہزاروں نفرت کرنے والے اور دشمن بننے کے انتظار میں رہتے ہیں، اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت سے وظائف بھی بتائے گئے ہیں۔ تو آپ اس کے لیے قرآن پاک کی سورت محمد کو بھی پڑھ سکتے ہیں کامل یقین، عقیدے کے ساتھ اور اسی نیت کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ جو لوگ بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، چال چلتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد ہے رزق کی تنگی میں، یعنی کہ رزق کی تنگی جس بھی شخص کو ہوتی ہے وہ ہر وقت پریشان ہی رہتا ہے۔ رزق میں آپ فراوانی چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں آپ روشنی والی چیزیں لانے چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ کی زندگی جو ہے مکمل روشنی کی طرح بدل جائے، خوبصورت ہو جائے۔
تو آپ نے اس میں کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ کسی بھی شب 41 مرتبہ سورۃ محمد کو پڑھیں۔ یقین جانیے اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی بھی کمی، کوئی بھی مایوسی اور کوئی اندھیرا نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آپ کا ہر قدم آپ کو پہلے سے زیادہ کامیاب کرے گا، سرخرو کرے گا، یعنی کہ آپ کا ہر کام آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا، آپ کو کامیابیوں سے نواز دے گا۔ اور یہ ایسا عمل ہے یعنی کہ آپ خوف میں ہیں، رنج و غم میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے بھی آپ سورۃ محمد کی تلاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ سورۃ محمد بہت ہی زیادہ مجرب سورت کہلاتی ہے۔ حادثات سے بچنے کے لیے، بالیات سے بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے ہی بہت زیادہ یہ مجرب صورت ہے۔ تو آپ اس کو جس بھی خاص نیت کے لیے، جس بھی جائز مقصد کے لیے کریں گے تو وہ ضرور پورا ہوگا۔ اس کے بہت سے وظائف کے ساتھ ساتھ فضیلتیں بھی موجود ہیں۔ سورۃ محمد قرآن پاک کی 47 سورت کہلاتی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور دین اسلام کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اس کے چند اہم فضیلتیں ہیں، اس کو ملاحظہ کیجیے۔ اس صورت میں ایمان والوں کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف بھی مدد کی جو یقین دہانی ہے وہ کروائی جاتی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی کو واضح کیا ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اخلاقی اور معاشرتی اصولوں کا ذکر ہے جو خاص طور پر مسلمانوں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اہم ہے۔ اسی طرح سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت اور اس کے معنی پر غور کرنا مسلمانوں کے لیے ایمان کی تقویت اور اخلاقی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر یہ عظیم الشان صورت ہے۔ سورۃ محمد کی فضیلت اور اس کی تلاوت کے حوالے سے کئی احادیث بھی موجود ہیں۔ یہاں کچھ احادیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کو بھی ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ اور سورۃ محمد پڑھی جاتی ہے اس میں خیر و برکت ہی ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ محمد کی تلاوت کی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے، جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ محمد کی تلاوت کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ چند ہی ہیں، لیکن یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت اور اس کے معنی پر غور کرنا کتنا بڑا اجر کہلاتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو یعنی کہ اسلامک انفارمیشن جو کہ میں نے قرآن پاک سے سورۃ محمد کو لے کر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ نے دوسروں کے ساتھ اس انفارمیشن کو، اس وظائف کو سب کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جس بھی وظیفے کو کرنا چاہیں جائز مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ جس بھی وظیفے کو کریں گے آپ کا 5 وقت نمازی ہونا بہت ضروری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام پر اور اس کی پاک ذات پر کامل یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے کامل یقین عقیدے کے ساتھ جس بھی وظیفے کو آپ کریں گے بہت ہی زیادہ خاص نتائج، خاص کمالات اور معجزات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس لیے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔